اللہ 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 صلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا صدق اللہ العظیم۔ ملحدین نے سب توڑ کوشش کی ہے کہ قرآن کریم میں تضادات تلاش کریں، قرآن کریم میں ایسی باتیں تلاش کریں کہ جن باتوں کا آپس میں تضاد ہو، اور اپنے خیال کے مطابق انہوں نے قرآن کریم کے بہت ساری آیاتوں میں تضاد ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، اور ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ اگر قرآن کریم من جانب اللہ ہوتا، اللہ کی طرف سے ہوتا، تو اس میں تضادات نہ ہوتے۔ تو ان میں سے کچھ کا تو میں ذکر کر چکا ہوں، اور کچھ کا انشاءاللہ آج کریں گے، اور کچھ کا انشاءاللہ چلتا رہے گا۔ اور وہ اس بات پر بڑے خوش ہیں کہ ہم نے قرآن کریم میں تضادات ثابت کر دیے ہیں۔ اس کی بنیادی کمزوری اور وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے جن علوم کی ضرورت ہے، ان علوم سے ان کو بالکل واقفیت نہیں ہے۔ اور حقیقت یہ ہے، اللہ گواہ ہے، اس بات کو وہ بھی جانتے ہیں کہ جس کو ہم تضاد کہتے ہیں یہ قرآن کریم کا تضاد نہیں ہے، لیکن بس ایک بات اپنے ذہن میں بٹھائی ہے، اپنا ایک مذہب بنایا ہوا ہے، اور وہ یہ کہ قرآن کریم میں تضاد ہے، اور لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کرے۔ ایک جگہ اس میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے کفر اختیار کرے۔ دنیا میں ہم نے آپ کو آزادی دی ہے، لیکن ایمان اختیار کرو گے تو نتیجہ کیا ہوگا، کفر اختیار کرو گے تو نتیجہ کیا ہوگا۔ ایک طرف تو معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں آپ کو آزادی ہے، دوسری طرف کہتے ہیں کہ تمہیں اس دنیا میں وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تمہیں جو بھی مصیبت اور تکلیف پہنچتی ہے یہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آزادی تو نہیں ہے، ہمیں ہمارے گناہوں پر سزا تو دی جاتی ہے دنیا میں، تو آزادی کہاں ہوئی؟ تو گویا وہ اپنے خیال کے مطابق قرآن کریم میں تضادات ثابت کر رہا۔ آج کل جو زلزلہ ہوا ہے نا، اس میں پھر ملحدین اٹھ گئے، کہتے ہیں یہ مسلمان مولوی ہے، مسلمان مبلغ ہے، یہ لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں کہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے زلزلہ آیا۔ زلزلہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے نہیں آیا، یہ تو زمین کے پلیٹیں کھسک جاتی ہیں تو زلزلہ آ جاتا ہے۔ یہ جو سیلاب آتا ہے، تمہارے مولوی تمہیں کہتے ہیں یہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے آیا ہے۔ سیلاب ہمارے گناہوں کی وجہ سے نہیں آیا، بارش زیادہ ہو گئی، اس کی وجہ سے بادل زیادہ برسے، پانی زیادہ آ گیا۔ اور یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ اگر پانی زیادہ ہوتا ہے، بارش زیادہ ہوتا ہے، تو پھر پانی بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ یہ تو آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ جب بارش زیادہ برستا ہے تو پھر پانی بھی زیادہ برستا ہے، پانی زیادہ برستا ہے تو پھر سیلاب بھی آ جاتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ چیزیں اللہ کا عذاب نہیں ہے، یہ نیچر کا تقاضا ہے۔ تھوڑا سا فرق ہے، جس کو آپ نیچر کہتے ہیں نا، یہی حقیقت میں خدا ہے۔ جس کو آپ کہتے ہیں یہ نیچر کا تقاضا ہے، جس کو آپ نیچر کہتے ہیں حقیقت میں یہی خدا ہے۔ بات کیا ہے؟ ہر انسان کی اپنی ایک سوچ ہے۔ ایک بندہ باتھ روم میں بیٹھا ہوا ہے، نل کا کھول لیتا ہے، پانی آ گیا۔ اب اگر کوئی چھوٹا اور ناسمجھ بچہ بیٹھا ہوا ہے تو وہ کہے گا اس نلکے میں کوئی کمال ہے، بس جا کے یہ بازار سے خرید لوں گا اور میں بھی اپنے دیوار میں ٹھوک دوں گا، جب کھولوں گا تو پانی آئے گا۔ اب بچے کی نظر نلکے تک جا رہی ہے،
جو اس سے تھوڑا زیادہ سمجھدار ہوگا وہ کہے گا نہیں اس نلکے کے پیچھے پائپ لگا ہوا ہے، اوپر چھت پہ ٹینکی ہے، یہ وہاں جا رہا ہے، اس ٹینکی میں سے پانی آ رہا ہے۔ اب جس کا علم یہاں تک ہوگا وہ کہے گا چلو میں نلکے کے پیچھے پائپ بھی لگا دوں گا، پائپ لگا دیا پھر بھی پانی نہیں آ رہا، پھر اس سے کہتے ہیں بیوقوف یہ نہیں ہے بلکہ اس سے اوپر آپ جائیں، اوپر چھت پہ ٹینک بنا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں چلو میں ٹینک بھی بنا دیتا ہوں اور اس نلکے کو ٹینک میں فٹ کر دوں گا پھر پانی آئے گا۔ وہ ٹینک بھی لگا لیتا ہے پھر بھی پانی نہیں آ رہا، تو اس کو کہا جاتا ہے اللہ کے بندے یہ نیچے ٹینک ہے اور اس نیچے ٹینک سے اوپر موٹر کے ذریعے پانی چڑھایا جاتا ہے۔ اچھا نیچے کو تو مجھے پتہ نہیں تھا، چلو میں نیچے بھی ٹینک بنا لیتا ہوں۔ اب علم میں اضافہ ہو رہا ہے، پہلے نلکے کو سمجھتا رہا، پھر نلکے کے پیچھے پائپ کو سمجھتا رہا، پھر پائپ کے پیچھے اوپر والے ٹینک کو سمجھتا رہا، پھر اوپر والے ٹینک کے پیچھے نیچے والے ٹینک کو سمجھنے لگا۔ اب نیچے بھی ٹینک بنا لیا پھر بھی بیچارہ پانی نہیں آ رہا۔ اب اس کو کہتے ہیں کہ اللہ کے بندے یہ ایسا نہیں ہے، یہ شہر کے لیے پیچھے بڑا ڈیم بنایا گیا ہے، اس ڈیم سے پانی آ رہا ہے۔ اب وہ ڈیم تک پہنچ جاتا ہے، بس وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے پانی یہاں سے آ رہا ہے۔ جو اس سے ذرا زیادہ سمجھدار ہوگا وہ بولے گا پیچھے دریا ہے، جو اس سے ذرا زیادہ سمجھدار ہوگا وہ بولے گا اس دریا کے پیچھے بارشیں ہیں اور پہاڑوں کے اوپر برف جمی ہوئی ہے۔ جو اس سے ذرا آگے جائے گا وہ کہے گا نہیں اس سے پیچھے بادل ہے، جو بادل کے پیچھے جائے گا وہ کہے گا سمندر سے بخارات اٹھ رہے ہیں۔ یہاں تک آ کر کے ملحد کی عقل ختم ہو جائے۔ یہ بخارات اٹھاتا کون ہے؟ اس کو بادل بناتا کون ہے؟ اس بادل کو چلاتا کون ہے؟ اس بادل کو برساتا کون ہے؟ اس بادل کو برف کون بناتا ہے؟ اس بادل کو زمین کے اندر زمین کے رگوں میں کون محفوظ کرتا ہے؟ آگے اب اس کی عقل کام نہیں کر رہی۔ اتنی سی بات، ہر ایک اپنے سوچ کے مطابق کام کر رہا ہوتا ہے، یہاں تک تو وہ جاتا ہے، لیکن پیچھے جس کو کہتے ہیں علت العلت، جو علت کی علت ہے وہ اسے معلوم نہیں ہے۔ مسلمان کا علم وہاں تک جا رہا ہے، ملحد کا علم یہاں تک آ رہا ہے۔ اب ملحد یہ تو کہہ دیتا ہے کہ زمین کی پلیٹیں کھسک گئی، اس کی وجہ سے زلزلہ آ گیا، وہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ ان پلیٹوں کو کھسکانے والا کون ہے، ان پلیٹوں کو کس نے کھسکایا، اس کے پیچھے بھی کوئی طاقت ہے۔ یہاں تک آ کر کہتے ہیں یہ خود بخود ہو رہا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک دہریے سے ملحد سے مناظرہ تھا، تو حضرت تشریف لے گئے اور قصداً کچھ دیر کر دی۔ اب جب دیر سے پہنچا تو وہ ملحد بڑا شٹ پٹانے لگا، تم مسلمان لوگ جو ہو یہ وقت کے پابند نہیں ہو، دیکھو تم نے مناظرے کا ٹائم دیا تھا اور اتنے گھنٹے دیر سے آئے، اور اتنی بڑی داڑھی رکھی ہوئی ہے، داڑھی والوں کے پیچھے تو پھر بھی بیچاروں کے پیچھے مسائل بن جاتے ہیں، پھر بھی آپ اتنے دیر سے آئے۔ امام صاحب نے کہا مجھ سے پوچھو تو صحیح میں کیوں دیر سے آیا؟ میرے دیر سے آنے کی وجہ یہ تھی کہ میں دریا کے کنارے پہنچا تو کوئی تھا نہیں جو مجھے دریا پار کرا لیتا۔ اتنے میں نے دیکھا کہ دریا میں مختلف تختے آ گئے اور وہ تختے آپس میں جڑ گئے اور کیلیں بھی ٹھک گئیں، ایک کشتی تیار ہو گئی، آ کر میرے سامنے کھڑی ہو گئی، میں اس میں بیٹھ گیا، وہ کشتی مجھے یہاں تک لے کر آ گئی، مجھے لانے کے بعد دوبارہ وہ تختے الگ ہو گئے اور دریا میں چلے گئے۔ اس نے کہا عجیب آدمی ہے، کیا یہ تختے خود بخود جڑ گئے اور خود بخود کشتی بن گئی، خود بخود تمہیں لائے، یہ کون سی عقل والی بات ہے؟ امام صاحب نے کہا بس مسئلہ حل ہو گیا، ایک کشتی خود نہیں بن سکتی، ساری کائنات خود کیسے بنے؟ ایک کشتی کے بارے میں کہہ دو یہ خود نہیں بن سکتی تو ساری کائنات خود کیسے بن گئی؟ اب دیکھیں اللہ رب العزت کی قدرت اپنی جگہ، اللہ اپنی قدرت سے اس عذاب کے لیے پیچھے کچھ اسباب بناتے ہیں، تمہاری نظر اس اسباب تک جاتی ہے، اسباب کے پیچھے مسبب الاسباب تک نہیں جاتی۔ تم نے کہا پلیٹیں کھسک گئی اور اس کی وجہ سے زمین میں زلزلہ آیا، یہاں تک تیری عقل آ گئی، اس سے آگے تیری عقل کام نہیں کر رہی، لیکن مسلمان کیا کہتا ہے کہ اس پلیٹوں کو کھسکانے والا یہ بھی اللہ ہے۔ اللہ تمہیں دکھا رہا ہے کہ زمین بھی میرے ہاتھ میں ہے، آسمان بھی میرے ہاتھ میں ہے۔
جو کچھ کرتا ہوں وہ میں ہی کرتا ہوں۔ تو اب دیکھیں آپ کی نظر وہاں تک گئی، پلیٹوں کے کھسکنے تک، اور مسلمان کی نظر پلیٹوں سے پیچھے بھی ان کو ایک ذات نظر آ رہی ہے، اور وہ ذات اللہ کی ذات۔ اب رہی یہ بات کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں اختیار دے دیا ہے، تو پھر ان عذابوں کا کیا مطلب؟ ایک بات یاد رکھیں، ملحدین یہاں پر ایک اعتراض جو بہت بڑا اعتراض ہے ان کی نظر میں، وہ یہ کہ انسان مجبوری محض ہے، انسان کچھ نہیں کر سکتا، جب اللہ چاہے تو اس وقت اس کے اوپر کوئی بھی عذاب نازل کر دے، اور جب چاہے امیر بنا دے، جب چاہے غریب بنا دے، انسان کا اس کے اندر اپنا کوئی اختیار نہیں۔ وہ سمجھتے انسان مجبوری محض ہے اور انسان کا اس میں کوئی اختیار نہیں ہے۔ آپ دیکھیں ایک کتے کو جب آپ پتھر مارتے ہیں اور وہ پتھر جا کے کتے کو لگتا ہے تو پتھر کے پیچھے کتا نہیں دوڑتا، کتا مارنے والے کے پیچھے دوڑتا ہے۔ ایک گدھے کو اگر غصہ آتا ہے نا، جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ بیوقوف ہے، اور اس گدھے کو آپ لاٹھی مارتے ہیں، کوڑا مارتے ہیں، تو وہ کوڑے کے پیچھے لات نہیں مارے گا، وہ تجھے لات مارے گا۔ ایک بھینس کے سر پہ آپ ڈنڈا مارے تو بھینس ڈنڈے کو نہیں مارے گا، وہ آ کے تمہیں مارے گا، اس لیے کہ اس کو پتہ ہے کہ یہ ڈنڈا مجبوری محض ہے، اس کے پیچھے ہاتھ اس کا ہے۔ کتے کو پتہ ہے یہ پتھر مجبوری محض ہے، اس کے پیچھے ہاتھ مارنے والے کا ہے، لیکن ملحد کو پتہ نہیں ہے۔ بڑے عقل مند آ گئے جی، ہم عقل کے پیچھے چل رہے ہیں۔ ملحد کو اس چیز کا پتہ نہیں ہوتا، وہ کہتا ہے انسان مجبوری محض ہے۔ اب کتے کو پتہ ہے کہ پتھر مجبوری محض ہے، یہ کچھ نہیں کر سکتا، اس کے پیچھے ہاتھ کس کا ہے؟ اس انسان کا ہے، یہ مجبوری محض نہیں ہے۔ گدھے کو پتہ ہے کہ یہ انسان جو مجھے لاٹھی مار رہا ہے، کوڑا مار رہا ہے، تو یہ کوڑا یہ مجبوری محض ہے، اس کے پیچھے انسان ہے، یہ مجبوری محض نہیں ہے۔ بھینس کو پتہ ہے وہ ڈنڈے کو نہیں مارے گا، اس کو پتہ ہے ڈنڈے کا کیا قصور ہے، مارنے والے کا قصور ہے۔ تو گدھے کو پتہ ہے، بھینس کو پتہ ہے، کتے کو پتہ ہے کہ یہ انسان مجبوری محض نہیں ہے، بلکہ اس کو ایک حد تک اختیار دیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ایک بڑی اچھی مثال سے سمجھایا، فرمایا ایک ٹانگ اٹھاؤ، اس نے ٹانگ اٹھائی، کہنے لگے اپنے اختیار سے اٹھائی ہے، بولا ہاں، کہا اب دوسری بھی اٹھاؤ، اب دوسری نہیں اٹھا سکتا۔ تو انسان کا اختیار یہاں تک ہے، کچھ نہ کچھ اختیار اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیے ہیں۔ بعض چیزیں وہ ہیں کہ جو انسان کے اختیار میں اللہ نے نہیں دی، اپنے اختیار میں رکھی۔ بارش کا برسانا ہے، دھوپ نکالنا ہے، رات لانا ہے، دن لانا ہے، ہوائیں چلانی ہے، یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جس کو اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، اس لیے کہ انسان کے ہاتھ سے وہ سنبھالا نہیں جائے گا۔ باقی انسان جو ہے اس معاملے میں مجبور محض نہیں ہے، اس معاملے میں وہ تقدیر کی طرف دوڑتے ہیں۔ اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھا ہے، اب جو اللہ نے لکھا ہے تو وہ ہو کے رہے گا۔ تقدیر کا معاملہ پیچیدہ ہے، لیکن اتنی بات ذہن میں رکھیں کہ تقدیر میں اللہ نے لکھا ہے۔ تقدیر کیا چیز ہے؟ یہ اللہ کا علم ہے۔ اللہ کو پہلے سے معلوم ہے کہ میرا فلاں بندہ فلاں عمل کرے گا، فلاں کام کرے گا۔ یہ اللہ کے علم کی وسعت کی دلیل ہے کہ اللہ رب العزت نے پہلے سے جو لکھا ہے وہ ویسا ہی ہو کے رہتا ہے۔ اب یہاں دو صورتیں، ایک تو یہ کہ اللہ نے لکھا ہے اس وجہ سے ہم یوں کر رہے ہیں، دوسری یہ کہ ہم نے یوں کرنا تھا اس لیے اللہ نے لکھ دیا۔ بعض دفعہ ہوتا ہے ڈاکٹر کو پہلے سے پتہ چل جاتا ہے، میرے والد صاحب بیمار تھے، ہمارے نظروں میں بالکل ٹھیک تھے۔ اب یہاں ہمارے محلے میں ایک ڈاکٹر تھے، اس ڈاکٹر صاحب کے پاس لے گیا، ڈاکٹر صاحب نے مجھے کہا مولوی صاحب ایک بات یاد رکھیں، ان کے دل میں جلن ہوتی ہے، معدے کی، معدے میں جلن ہے، آپ ان کو فلاں چیز کھلایا کریں، اس کو کبھی ڈاکٹر کے پاس نہیں لے کے جانا۔ ٹھیک ہے، اچھا 2 سال کے بعد میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ اچھا جب انتقال ہوا تو رات کو ڈاکٹر کے پاس لے گئے، ڈاکٹر نے کہا گھر لے جانا، کل 8 بجے لے آ۔
ڈاکٹر کو پتا تھا کہ 8 بجے تک یہ نہیں ہوگا، ان کا 4 بجے انتقال ہوتا ہے۔ اور جس ڈاکٹر صاحب نے مجھے یہ بات کی تھی، انہوں نے والد صاحب کے انتقال کے بعد مجھے بتایا کہ مولوی صاحب ان کو یہ مسئلہ تھا اور ان کا ڈاکٹروں کے پاس کوئی علاج نہیں ہے، آپ لے کے جاتے، اب بلا وجہ آپریشن کر رہے، یہ کر رہے، وہ کر رہے، لیکن اس کا علاج ان کے پاس ہے نہیں۔ اس وقت مجھے پتہ چل گیا تھا کہ اب یہ جتنا جی سکتا ہے جی لے۔ تو اب اس ڈاکٹر نے جو مجھے بتایا، تو اب میں جا کے اس ڈاکٹر کو پکڑوں گا، اس کے خلاف کیس کروں گا کہ جی اس نے کہا تھا کہ تمہارے والد صبح 8 بجے تک نہیں ہوگا، لہٰذا یہ اس نے مارا۔ بلکہ مجھے ماننا پڑے گا کہ یہ ڈاکٹر واقعی انتہائی ماہر ڈاکٹر ہے کہ جن کو پہلے سے اندازہ ہو گیا۔ 2 سال پہلے اس نے مجھے اشارہ دے دیا، اور اس ڈاکٹر کا یہ بھی انتہائی ماہر ہے کہ اس کو اندازہ ہو گیا تھا کہ بھائی ان کو لے جاؤ۔ اس نے بھی پھر بتایا کہ مجھے پتہ تھا کہ یہ کل واپس نہیں آئے۔ تو یہ ڈاکٹر کے علم کی دلیل ہے کہ وہ پہلے سے آپ کے مریض کے بارے میں آپ کو ایسی پیشن گوئی کرے۔ یا کوئی بچہ ہے وہ بری طرح موٹر سائیکل چلا رہا ہے گلیوں میں، اور میں نے آپ سے کہہ دیا کہ بھائی اپنے بچے کو سمجھا دے ورنہ اس کو گاڑی ٹکر لگا دے گی، اور بہت جلدی آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اب شام کو ہی آپ کو پتہ چلے کہ جی بچے کا اللہ نہ کرے ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو اب آپ مجھے پکڑیں گے کہ جی مولوی صاحب آپ نے کہا تھا اس وجہ سے ہوا۔ نہیں، میرے کہنے سے نہیں ہوا، لیکن اس نے ایسا کرنا تھا اس لیے میں نے کہا تھا۔ تو اب بتائیں، تقدیر یہ اللہ کے علم راسخ کی دلیل ہے، علم قوی کی دلیل ہے، نہ یہ کہ ہم تقدیر کے اوپر کوئی اعتراض کریں۔ تو بنیادی خرابی کہاں سے ہو رہی ہے کہ ملحد کی نظر ظاہر تک جا رہی ہے، آگے تک اس کو کچھ نظر نہیں آ رہا۔ ہماری نظر اس پنکھے تک جا رہی ہے، پنکھے کے اوپر پائپ تک جا رہی ہے، پائپ کی دیوار تک جا رہی ہے۔ اب جو دیہاتی آئے گا وہ بھی کہے گا بھائی یہ پنکھا اور یہ پائپ کہاں سے ملتا ہے؟ آپ نے کہا فلاں جگہ سے ملتا ہے۔ اس نے بھی لے جا کے اپنے چھت کے اندر پیوست کر دیا، نیچے بیٹھا ہوا ہے کہ چلے گا۔ ساری طاقت اور قدرت یہ اللہ رب العزت کی ہے، انسان مجبور محض نہیں ہے، اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے، اور انسان اپنے اختیار سے آگے جا کے گمراہ ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اللہ نے یہ جو فرما دیا کہ تمہیں اختیار ہے، چاہے ایمان اختیار کرو چاہے کفر اختیار کرو۔ تو اب آپ مجھے بتائیں، جو کفر اختیار کرتا ہے، کیا کوئی فرشتہ ہے کہ اس کے سر پہ بندوق رکھتا ہے کہ خبردار کفر اختیار نہیں کرو ورنہ گولی مار دوں؟ اختیار ہے نا، وہ اپنے اختیار سے کفر اختیار کر۔ ہاں، جب اس نے اختیار کر لیا، اب اللہ اس کو مہلت دے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ۔ کافر لوگ یہ نہ سمجھے کہ ہم جو ان کو مہلت دے رہے ہیں۔ اچھا، پھر یہ بھی اعتراض کرتا ہے نا کہ اگر یہ زلزلے گناہوں کی وجہ سے آ رہے ہیں تو پھر تو ہر وقت زلزلہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ گناہ بھی تو ہر وقت ہو رہا ہے۔ جب گناہ بھی ہر وقت ہو رہے تو زلزلہ بھی ہر وقت ہونا چاہیے۔ یاد رکھیے، ضروری نہیں ہے کہ جو عذاب آئے، جو آفت آئے، وہ آپ کے گناہوں کی وجہ سے ہو، ضروری نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے خود فرمایا لو یؤاخذ اللہ الناس بما کسبوا، اگر اللہ رب العزت لوگوں کو ان کے ہر عمل پر دنیا میں پکڑ دے تو زمین پر آپ کو کوئی جانداری نظر نہ آتا۔ یہ نہیں ہے کہ جب بھی تمہارے بنا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، ٹھیک ہے فساد آتا ہے لوگوں کے بدعمالیوں کی وجہ سے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ جب بھی فساد آئے تو بدعمالیوں کی وجہ سے۔ یہ تو اچھا، یہاں ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر کوئی زلزلہ آتا ہے، طوفان آتا ہے، سیلاب آتا ہے، کچھ بھی آتا ہے، کوئی بڑی بیماری آ جاتی ہے، تو اب آیا وہ اللہ کا عذاب ہے یا کیا چیز ہے؟ تو ضروری نہیں ہے۔ اب ایک ہی چیز ہے، ایک ہی علاقے میں زلزلہ آیا ہے، اس میں 2 قسم کے لوگ ہیں، ایک نیک آدمی ہے، ایک بد آدمی ہے۔ نیک آدمی کے لیے وہ زلزلہ اللہ کی طرف سے آزمائش اور رحمت ہے، اور وہی زلزلہ برے آدمی کے لیے عذاب ہے۔ اور اس کا پتہ کیسے چلے گا کہ جو اس زلزلے یا کسی بھی عذاب کے وقت اللہ سے ڈر جاتا ہے تو اس کے لیے یہ
رحمت کا سبب ہے، ابتلا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اور اگر وہ اور بے باک ہو جاتا ہے تو ان کے لیے یہ عذاب بھی بن جاتا ہے۔ تو اس میں کوئی تعارض والی بات نہیں ہے، جو اختیار دیا گیا ہے وہ اور جہت سے ہے، جو عذاب آ رہا ہے وہ اور جہت سے ہے۔ اختیار دے دیا، تمہاری مرضی ہے، تم ظلم کرو، تم انصاف کرو، کرو۔ آپ ظلم کرتے ہیں تو کیا ظلم کرتے وقت جا کے آپ کا ہاتھ پکڑتا ہے؟ اپنے اختیار سے کر رہے ہو نا، لیکن جب وہ ظلم حد سے بڑھتا ہے آپ کرتے ہیں، اللہ نے آپ کو مہلت دی، ہو سکتا ہے خود واپس آ جائے، ہو سکتا ہے خود واپس آ جائے، اور جب دیکھا کہ نہیں آ رہا ہے، وہ وقت مقررہ پورا ہو گیا تو پھر اللہ تعالیٰ عذاب دے دیتے ہیں۔ تو عذاب جو آ رہا ہے وہ اور جہت سے آ رہا ہے، اور اختیار جو دیا جا رہا ہے وہ اور جہت سے دیا جا رہا ہے۔ اب مثال کے طور پر ایک ملحد جب پیدا ہوتا ہے تو کیا اس کے پیدا ہونے میں اس کو اختیار ہے؟ نہیں ہے۔ اچھا وہ بیمار ہوتا ہے، ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے صحت ملے، مجھے بیماری نہ ہو، تو اور اپنے صحت کے لیے وہ انتظامات بھی کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود بیماری آ جاتی ہے، کسی ملحد کو اس میں اختیار ہے؟ جب وہ مرتا ہے تو کسی کو اس میں اختیار ہے؟ اتنا تو وہ بھی مانتا ہے کہ مجبوری محض میں بھی نہیں ہوں لیکن مختار کل بھی نہیں۔ انسان نہ تو مجبوری محض ہے اور نہ ہی وہ مختار کل ہے۔ کیوں؟ آپ اپنے حفاظت کے اسباب اختیار کریں، یہ سنت ہے، لیکن یہ کہ اسباب میں کچھ نہیں رکھا ہوا، جو کچھ ہوگا وہ اللہ کے حکم سے ہوگا، تو کوئی تضاد نہیں ہے۔ اختیار ایک حد تک ہے اور عذاب دوسرے حد تک ہے۔ اسی طرح وہ حضرات قرآن کریم میں ابھی کل تلاوت کر رہا تھا تو یہ اشکال بھی سامنے آ گیا۔ ایک طرف اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، عورتوں سے نکاح کرو، دو دو، تین تین، چار چار، یہ ایک الگ موضوع ہے کہ ایک مرد کے لیے 4 عورتیں تو ہے، لیکن ایک عورت کے لیے 4 مرد کیوں نہیں ہیں؟ یہ تو ناانصافی ہے عورتوں کے ساتھ۔ اصل میں بات یہ ہے کہ نکاح کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ انسان اپنی خواہشات کو پورا کرے، اس کے پیچھے ایک بڑا مقدس مقصد چھپا ہوا ہے، اور وہ مقدس مقصد کیا ہے کہ نسب کی حفاظت۔ تو عورتیں 4 ہوں یا 10 ہوں یا جتنی بھی ہو، لیکن جب شوہر ایک ہوگا تو نسب ثابت ہے، لیکن اگر عورت ایک ہے اور شوہر 4 ہو گئے، نسب پہ ہی بدل۔ شناختی کارڈ میں کس کا نام لکھوائے، وراثت کے معاملات کیا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ مرد کے بنسبت عورت کمزور ہے، اور شرعاً بھی اسے ایسی کچھ بیماریاں اور عذر لاحق ہو جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ مرد کے لیے اس کے خواہشات کو پورا کرنے میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ مسلمان کے لیے تو اتنی بات کافی ہے کہ اللہ نے کہہ دیا بس، لیکن ملحد کے لیے کیا ہے؟ تو اب آپ بتاؤ، مثال کے طور پر ہم ایک ملحد سے پوچھتے ہیں کہ بہن سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، کیوں؟ وجہ بیان ہے۔ آپ بھی کہتے ہیں کہ جائز نہیں ہے نا، وجہ کیا ہے؟ اللہ نے منع کیا، ختم۔ ہم ملحد سے پوچھتے ہیں کہ اپنی بہن سے نکاح کرنا کیوں جائز نہیں؟ قرآن کو آپ نہیں مانتے، اپنے اوپر کسی حاکم کو آپ نہیں مانتے، چلے آپ اپنی عقل سے بتائیں۔ حالانکہ بہن بھائی ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی بھی ہے، مزاج بھی مل رہا ہے، ایک دوسرے کو برداشت بھی کریں گے کہ چلو بھائی یہ میری بہن ہے، لیکن ملحد بھی اس بات کا قائل نہیں ہے کہ بہن سے نکاح کر لیا جائے، تو پھر اس کی وجہ چلے آپ بتائیں۔ مسلمان کے لیے تو اتنی بات کافی ہے کہ اللہ نے منع فرما دیا تو بس۔ اب یہ ہے کہ جنت کے اندر ایک مرد کو 70-72 حوریں ملیں گی، یہ بڑے مشہور اشکالات ہیں۔ ایک عورت کو کیا ملے گا؟ ایک عورت کو کیا ملے گا؟ وہاں تو پھر سوکن کا مسئلہ ہو جائے گا، اور سوکن بھی ایک نہیں ہے، 70 ہے۔
وہ خاتون کئی دنوں سے مجھے واٹس ایپ پہ میسج بھیج رہی ہے، مولوی صاحب کوئی ایسا تعویذ دے دے کہ میری سوکن سے میری جان چھٹ جائے۔ میں نے کہا وہ بھی کسی کے پاس جا رہی ہوگی کہ کوئی ایسا تعویذ دے دے کہ اس سے میری جان چھٹ جائے۔ ایک مرد کو تو 70-72 پورے ملیں گی، لیکن ایک عورت کو کیا ملے گا؟ یہ ابھی جو میرا جسم میری مرضی والی، انہوں نے بھی یہ اشکال کیا تھا کہ ایک مرد کے لیے 4 اور ایک عورت کے لیے 1، ان کو 4 کی اجازت نہیں ہے۔ پھر اس کو وہاں پر 72 حوریں ملیں گی، اور یہاں پر اس کو عورت کو 72 نہیں ملیں گے۔ اب اگر ہماری خواہش یہ ہوئی، اگر ہماری خواہش جنت میں یہ بن جاتی ہے کہ ہمیں بھی 70 شوہر ملے، جیسے کہ دنیا میں ہماری خواہش ہے، یا وہاں پہ اگر ہم جنس پرستی کا ہمارا خیال آ جائے جس طرح دنیا میں ہمارا مطالبہ ہے، تو جنت کے بارے میں تو آپ نے فرما دیا کہ جنت میں جو چاہو گے وہ ملے گا، اگر وہاں ہمارا یہ خیال ہو جائے۔ بلکہ ایک ملحد نے تو یہ کہا کہ اگر جنت میں یہ خیال کروں کہ میں خود خدا بن جاؤں تو کیا میں خدا بن جاؤں گا؟ آپ تو کہتے ہیں جنت میں جو چاہو گے ہوگا نا، تو اگر میں کہتا ہوں کہ مجھے خدا بنا لیا جائے تو کیا میں خدا بن جاؤں گا؟ علماء نے جواب دیا وہاں غلط چیزوں کی جو فطرت دنیا میں ہے نا، دنیا میں جس چیز کو معیوب سمجھا جاتا ہے یا جس کو مناسب نہیں سمجھا جاتا، ان چیزوں کی وہاں خواہش ہوگی۔ اور مفتی طارق مسعود صاحب نے اس کو بڑا اچھا جواب دیا ہے۔ انہوں نے کہا ایسی عورتیں جنت میں جائیں گی نہیں جس کی ایسی الٹی سیدھی خواہشات ہوگی۔ پہلے جنت میں جاؤ، پھر اس کے بعد تمہارا فیصلہ کریں گے۔ پہلے جنت میں جاؤ تو صحیح، تم جنت میں جاؤ گی نہیں، سیدھی سی بات ہے۔ جس کی دنیا میں یہ خواہشات ہو کہ میرے 4 شوہر ہو، آپ کا کیا خیال ہے وہ جنت میں جائے گی؟ تو یہ اچھا، پھر سوکنوں کو جو معاملہ ہے اللہ نے فرما دیا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، دل میں جو بھی کینہ ہے، حسد ہے، یہ سارا کا سارا دل سے نکل جائے گا۔ تو جنت میں اس قسم کی الٹی سیدھی خواہشات ہوں گی بھی نہیں، اور جس کی یہاں پر ہے وہ بھی اگر جنت میں جائے گا تو یہ خواہشات ختم ہو جائیں گی۔ وہاں پر سوکن ووکن کا مسئلہ اتنا ہوگا نہیں۔ یہ ہمارے پاکستان میں ہم لوگوں نے اس پہ درد سر بنایا ہوا ہے، جہاں پر لوگ 4 شادیاں کرتے ہیں وہاں یہ ماحول ہی نہیں ہے۔ اگر یہ ماحول ہی تو دنیا کی بات بتا رہے ہیں، وہاں یہ ماحول نہیں ہے۔ ایک شخص کی پہلے سے 3 شادیاں ہیں اور دوسرا اپنی بیٹی 4تھی شادی میں دے دیتا ہے، تو وہاں ان چیزوں کو ماحول کی بات ہوتی ہے۔ یہ اس زمین کے اوپر آپ دیکھیں، اعتراض کرتے ہیں جی نبی علیہ السلام نے، خیر یہ تو الگ مسئلہ ہے، یہ 4 شادیوں کی اجازت دی ہے، نبی علیہ السلام نے 4 سے زائد شادیاں کی۔ آپ اسی دنیا میں دیکھیں فرعون کی کتنی بیویاں تھیں، سلیمان علیہ السلام کی کتنی بیویاں تھیں، نبی علیہ السلام کے زمانے میں کتنی تھی۔ وہ ایک ملحد نے مجھے کہا کہ جی بات تو صحیح ہے، لیکن کیا ایک رات میں وہ شخص ان سب کے پاس جائے گا، 72 حوروں کے پاس؟ میں نے کہا اللہ کے بندے، تم اس عالم کی بات کر رہے ہو کہ ایک آدمی 72 کو کیسے سنبھالے گا؟ وہاں یہ طاقت نہیں ہوگی جو یہاں کی ہے، وہ تو ماحول ہی الگ ہے۔ یہاں پر جو سینکڑوں بیویاں ہوا کرتی تھی، کیا وہ لوگ ان کے پاس نہیں جایا کرتے تھے اس دنیا میں؟ یہ کون سی خلاف عقل بات ہے؟ تو بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ وہاں کا ماحول الگ ہے، یہاں کا ماحول الگ ہے۔ اب حوروں کے اوپر، عورتوں کے اوپر اعتراض کرنا یہ بھی غلط ہے۔ کبھی کہتے دیکھو اللہ کہیں پر قرآن میں فرماتے ہیں رب المشرق والمغرب، اللہ رب ہے مشرق اور مغرب کا۔ دوسری جگہ فرماتے ہیں رب المشرقین و رب المغربین، 2 مشرقوں اور 2 مغربوں کا رب ہے۔ تیسری جگہ فرماتے ہیں رب المشارق والمغارب، کہتے ہیں ایک قرآن کے اندر کتنے تضادات ہیں۔ اب یہ بات اگر میں کروں نا تو آپ کہیں گے بھائی مولوی صاحب کو علم نہیں ہے، ایک سائنسدان ایسی بات کیوں کر رہا ہے؟ ہمیں تو تم لوگوں نے بتایا سائنسدانوں، ہم تو سائنسدان نہیں ہیں، ہم تو سائنس کو نہیں جانتے۔ ہمیں تم نے بتایا کہ ایک ہے سمت مشرق، یہ مشرق کی سمت ہے، اس کے بالکل سیدھ میں سال میں 2 تاریخیں آتی ہیں جہاں سے سورج نکلتا ہے، اور اپنی سیدھ میں بالکل جا کر مغرب پر غروب ہوتا ہے۔ ایک تاریخ ستمبر میں ہے اور ایک مارچ میں ہے۔
غالباً 21 ستمبر ہے اور 23 مارچ ہے یا ایسی کوئی تاریخ ہے کہ ان دو تاریخوں میں وہ بالکل مشرق کے درمیان سے نکلتا ہے اور بالکل سیدھا چلتا مغرب میں غروب ہوتا ہے۔ دو مشرق اور دو مغرب سردی اور گرمی کے بھی ہیں۔ سردیوں میں سورج کے طلوع کی جگہ الگ ہوتی ہے، گرمیوں میں الگ ہوتی ہے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے، جہت ایک ہی ہے، دیکھیں یہ جانب مشرق ہے، اب 2 دن تو یہاں سے طلوع ہوتا ہے اور باقی دنوں میں کبھی یہاں سے یعنی کہ اس کے آس پاس آزو بازو سے طلوع ہوتا ہے۔ بعض نے کہا 180 مشرق اور 180 مغرب ہے، جانب تو یہی ہے لیکن کبھی ادھر سے، کبھی تھوڑا سا اور ہٹ کے، کبھی شمال کی طرف ہٹ کے، کبھی جنوب کی طرف، اور بعض تو کہتے 365 مشرق اور مغرب۔ اب یہ نبی علیہ السلام کی صداقت ہے، یہ قرآن کی صداقت ہے، یا نعوذ باللہ قرآن کریم کا تضاد ہے؟ یہ تو قرآن کی صداقت ہے۔ جس چیز کو آپ آج سمجھ سکے کہ مشرق یعنی طلوع ہونے کی جگہ ایک نہیں ہے بلکہ طلوع ہونے کی جگہ 180 ہے یا 365 ہے، اس چیز کو تو 1400 سال پہلے قرآن کریم نے بتا دیا کہ مشرق اور مغرب ایک نہیں ہے۔ مشرق طلوع ہونے کی جگہ اور یہ طلوع ہونے کی جگہ جہاں سے طلوع ہوگا بالکل اسی سیٹ میں جا کے غروب ہوگا، تو جتنے مشرق ہوں گے اتنے ہی مغرب ہوں گے۔ تو آپ بتائیے اس سے قرآن کریم کی تعریف کرنی چاہیے تھی یا قرآن کریم پر الزام لگانا چاہیے تھا؟ جو چیز آج آپ کو پتہ چل رہی ہے اس کو بغیر کسی سائنس کے پڑھنے کے نبی علیہ السلام نے 1400 سال پہلے بتا دیا۔ یہی وجہ ہے کہ سائنسدان ان چیزوں کو دیکھ کر کے ایمان لاتے ہیں، لیکن جس کے دل پر مہر لگی ہوئی ہوتی ہے وہ ان چیزوں کو دیکھ کر کے کفر اختیار کرتے ہیں، حالانکہ یہ تو قرآن کریم کو اور نبی علیہ السلام کی تصدیق کی چیزیں ہیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق